دوستو، جنگ ستمبر میں پاک فضائیہ کا کردار بھی سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ قوموں اور ملکوں کی تاریخ میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جو عام کے برعکس بڑی قربانی مانگتے ہیں۔ یہ دن فرزندان وطن سے حفاظت وطن کے لیے تن من دھن کی قربانی کا تقاضا کرتے ہیں۔ سروں پر کفن باندھ کر سرفروشان وطن زرمگاہ حق اور باطل کا رخ کرتے ہیں۔ آزادی کو اپنی جان اور مال پر ترجیح دے کر دیوانہ وار لڑتے ہیں۔ کچھ جام شہادت نوش کر کے امر ہو جاتے ہیں اور کچھ غازی بن کر سرخرو ہو جاتے ہیں۔ تب کہیں جا کر وطن اپنی آزادی، وقار اور علیحدہ تشخص برقرار رکھنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ 6 ستمبر 1965 کو جنگ کے پہلے ہی دن پاک فضائیہ نے بری فوج کے دوش بدوش بڑا اہم کردار ادا کیا اور پاک فضائیہ اپنے پیشہ وارانہ فرائض کی بجا آوری میں وطن عزیز کے لیے اس وقت دفاعی حصار بن گئی۔ جب بھارت نے لاہور کے نواح میں 3 مقامات پر پاکستانی سرحدوں کو عبور کر کے بھرپور حملہ کر دیا، بھارت کو اپنے ہوائی بیڑے پر بڑا ناز تھا۔ جتنا بختر بند بیڑے پر تھا، اس کے پاس طرح طرح کے طیارے تھے۔ سب سے زیادہ بھارت کو گھمنڈ تو روس کے بنے مگ 21 لڑاکا طیاروں پر تھا۔ بھارت کے مقابلے میں پاک فضائیہ کی حیثیت بظاہر ایک فلائنگ کلب سے زیادہ نہ تھی، جس کے پاس فضا میں لڑنے کے لیے پرانی طرز کے طیارے تھے، وہ بھی تعداد کے اعتبار سے بھارت کا 1/4۔ پاکستان کی غیور عوام اور تمام افواج نے مل کر اس چیلنج کو قبول کیا اور وطن عزیز کی مقدس زمین کو بھارت کے ناپاک قدموں سے پاک کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دی۔ جنگ شروع ہوتے ہی ہر شہباز کو سورۃ الانفال کی اس آیت کی ایک نقل دے دی گئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے 20 آدمی ثابت قدم رہیں گے تو دشمن پر غالب آئیں گے، اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو 1000 کفار پر غالب پائیں گے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مصدقہ اطلاعات کے مطابق یہ آیت ہر شہباز کی جیب میں تھی۔ چھم جوڑیاں سیکٹر کی فضا میں بھارت نے اپنے ہوائی بیڑے کا جنگی مظاہرہ کھل کر دکھلایا۔ اس نے 4 میٹر اور 2 کیمرہ پاک فوج کی پیش قدمی روکنے کے لیے بھیجے۔ ادھر سے صرف 2 شاہین فضا میں اڑے۔ فلک نے دیکھا، زمین پر لڑتی دونوں فوجوں نے دیکھا کہ 4 میٹر شاہینوں کے ہاتھوں فضا میں پھٹے اور دونوں کیمرہ ایک بھی گولی چلائے بغیر بھاگ گئے۔ اس مارکے کا اثر پاک فوج پر نہایت خوشگوار پڑا۔ جوانوں کے حوصلے اور بھی بڑھ گئے۔ دونوں ملکوں کے درمیان کھلی جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کا اگلا دن یعنی 7 ستمبر 1965 کا دن تو پاک فضائیہ ہی کا دن تھا۔ اب پاک فضائیہ کے سامنے 4 کام تھے: دشمن کے ہوائی حملوں کو روکنا، دشمن کے اڈوں پر فضائی حملے کرنا، پاک فوج کو مدد دینا، گشتی پروازیں کرنا۔ بظاہر یہ تمام کام ناممکن نظر آ رہے تھے، مگر پاک فضائیہ کے شاہینوں کے پاس ایمان کی قوت، حب الوطنی کا جذبہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان ان کے حوصلے بڑھا رہا تھا جو انہوں نے جیبوں میں رکھا ہوا تھا۔ پاک فضائیہ نے پٹھان کوٹ، آدم پور، پلواڑہ کے ہوائی اڈوں پر حملہ کر کے دشمن کے 22 طیارے اور بہت سے ٹینک، بھاری توپیں اور دوسرا اسلحہ تباہ کیا۔ انڈین خود اس سے پہلے ہی دن 22 بمبار لڑاکا طیاروں سے محروم ہو گئے۔ بھارتیوں نے کراچی، پنڈی پر ہوائی حملے کیے مگر کسی بھی فوجی یا فضائی ٹھکانے کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ 7 ستمبر 1965 کو پاک فضائیہ کے طیارے سرگودا کے ہوائی اڈے پر طلوع آفتاب سے پہلے ہی بھارت کے ممکنہ حملے کے دفاع کے لیے تیار کھڑے تھے، مگر دشمن کا حملہ اس قدر ناگہانی تھا کہ حملے کا علم ان کی آمد کے بعد ہی ہوا۔ چنانچہ فضائیہ کے طیاروں نے اپنا فریضہ بھرپور طریقے سے انجام دیا۔ دشمن کے طیاروں کو نہ صرف فرار پر مجبور ہونا پڑا بلکہ پاک فضائیہ کے طیاروں نے ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے کئی طیارے مار گرائے۔ سکواڈرن لیڈر MM عالم نے صرف 30 سیکنڈ کے عرصے میں انڈیا کے طیارے گرا کر ریکارڈ قائم کیا۔ اس روز کے بعد انڈین ایئر فورس نے دن کے وقت سرگودا پر حملہ کرنے کی جرات نہ کی۔
पाक फ़ज़ाइया ने फाजिल्का सेक्टर, चौंडा सियालकोट और जसर और लाहौर सेक्टर में बर्री फ़ौज की मदद के लिए तैयारे भेजे, जिन्होंने कई टैंक और गाड़ियां तबाह की। मकबूजा कश्मीर के हवाई अड्डे पर हमले किए गए, जहां 3 माल बरदार तैयारे तबाह किए। पहले 2 दिनों में भारतीयों को 60 तैयारों से महरूम कर दिया गया। पाक फ़ज़ाइया ने भारतीय फ़ज़ाइया के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाई 6 सितंबर को शाम 5 बजे के बाद शुरू की थी और 7 सितंबर को 5 बजे से पहले वो दुश्मन के 53 तैयारे तबाह करके नाकाबिले बर्दाश्त फ़ज़ाई बर्तरी हासिल कर चुकी थी। इसके बाद जंग बंदी तक माँ सिवाय सरहदी झड़पों के भारतीय फ़ज़ाइया ने कभी भी पाक फ़ज़ाइया के इस तसल्लुत को चैलेंज नहीं किया, जो उसने फ़िज़ा में पहले ही रोज़ कायम कर लिया था। बहरहाल फ़ज़ाई जंग का स्कोर ये रहा कि दुश्मन के 110 तैयारे मार गिराए गए, जिनमें से 35 को फ़ज़ाई मार्कों में गिराया गया, 45 को ज़मीन पर तबाह किया गया, 32 ज़मीनी तोपचियों का निशाना बने। शाहीनों ने 150 टैंक, 600 फौजी गाड़ियां और गोला बारूद से भरी 4 भारतीय ट्रेनें और 100 के करीब तोपें तबाह की। पाकिस्तान के लिए फ़ज़ाई जंग 6 सितंबर को शुरू की गई थी और उसके फ़ज़ाइया ने 7 सितंबर को वो जंग जीत ली। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।